مضمون بڑا ترش ہے، کہنے سننے کو بڑا عجیب لگتا ہے، اور میرے بھائیوں اور دوستو قطعاً اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اپنے علماء کرام کی پاک دامنی کا میں کوئی سند یا سرٹیفکیٹ یا ان کی معصومیت کا ایوارڈ آپ سے لینا مطلوب نہیں، مقصود صرف یہ ہے کہ کہیں میرے سادہ لو مسلمان کسی ٹی وی چینل، کسی اسکالر، کسی منہ پھٹ قسم کے خطیب یا وائز یا کسی نام نہاد اسکالر کی باتوں میں آ کر اپنے چٹائی پر بیٹھنے والے مولوی صاحب کی توہین نہ کر بیٹھے۔ خدا کی قسم یہ باہر چمک دمک میں بڑی سکرینوں پہ نظر آنے والے لوگ یہ بظاہر بڑے پارسا ہوتے ہیں، لیکن ان کی اندر کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، نہ ان کے کوئی علم کی سند ہے۔ جو سارا سال میوزک سکھاتے ہیں وہ رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن چلا کے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور علماء پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، جن بزرگوں سے، جن اللہ والوں سے، جن سادہ مزاج لوگوں سے میرے باپ دادا نے قرآن سیکھا، میرے والدین نے سیکھا، اب میں نے سیکھا، پھر میری نسل سیکھ رہی ہے، یہی ہمارے حقیقی محسن ہیں۔ ان کی قدر کریں، یہ دنیا میں بھی ہمارے محسن ہیں اور محشر میں بھی کام آنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قرآن کو ایک گہری مناسبت ہے، بہت بڑا رشتہ ہے قرآن کا، اور اسی لیے یہ رمضان اللہ نے دیا، اللہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں نا، جب بھی ایسے طبیعت کانپ سی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ایمان والے دوستو، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں او جی ہم نے کیا کیا، اور رمضان سارا ہم نے برباد کر دیا، کیا تلاوت کی، کیا تسبیح کی، خام خواہ کی مایوسی کا شکار ہو جاتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا اور ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرے کہ کتنے ایسے گھرانے ہیں جن پہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، نمازیں پڑھی، حسب توفیق تلاوت بھی کی، آج ختم قرآن کی تقریب میں بھی جمع ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ او بندے جب تو ایمان بھی لے آیا، نیکی کی جو توفیق ملی اس پہ تو شکر بھی کر رہا ہے، تو پھر سن ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہائے ہائے، اس پہ غور تو کر۔ جیسے کوئی بندہ میں نے کیا کرنا ہے تجھے تنگ کر کے، تجھے پریشان کر کے، اللہ فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب تم ایمان بھی لائے ہو پھر شکر بھی کر رہے ہو تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو تحفہ اور نعمت ملی اس پہ شکر کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بار بار زندگی میں تمہیں رمضان عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، بار بار نعمت دیں گے، بار بار نعمت دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی۔ بس اتنا ہے کہ اپنے دل اور طبیعت کو رب کی طرف متوجہ کرے، کہیں میرے اعمال کی وجہ سے محشر میں اللہ کی جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں کوئی شرمندگی نہ اٹھانا پڑ جائے۔ ایک بڑے اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ حرم میں ایسے ہی ساج کے دوران کسی آدمی نے ان کا قیمتی بیگ جس میں ساز و سامان تھا، چیزیں تھی، وہ نوچ لیا اور چھین کر بھاگ گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دور گیا وہ دھڑم سے گرا اور اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی۔
اب وہ روئے چیخے تڑپے، میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں؟ بہت روئے، لوگوں سے کہا کہ میں نے کسی اللہ والے کو ستایا ہے، ایسی ایسی شکل و شباہت تھی، مجھے لے چلو وہاں۔ لوگ ڈھونڈتے تلاش کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اس بزرگ سے کہا میاں جی ان کو معاف کر دو، ان سے کوتاہی ہو گئی، ان کو معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے شاید بد دعا کی، ان کی آنکھیں چلی گئی۔ اس میاں جی کی بات سن اور اپنے ضمیر کی طرف تھوڑی سی توجہ کر، میرے دوست اپنے من کی طرف توجہ کر۔ وہ میاں جی کہنے لگے کہ جب اس نے میرا سامان چھینا تھا میں نے تو اسی لمحے اس کو معاف کر دیا تھا، اسی لمحے معاف کر دیا تھا۔ کسی نے کہا بابا جی آپ کا سامان چھینا آپ نے فوراً معاف کر دیا؟ کہا معاف کر، وجہ کیا تھی؟ بس کوئی وجہ ہے، بہت ضد کی۔ کہا کہ بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے میں نے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محشر میں میزان سجے گا، جب تک تمام میری امت کے لوگوں کا حساب نہ ہو جائے اس وقت تک حضور فرماتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ بندہ محشر میں پیش ہوگا میرے سامان کا حساب دینے لگے گا، حساب دینے میں جو وقت لگے گا اتنا وقت کملی والے پیغمبر کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تاکہ نہ اللہ حساب لے اور نہ میرے حبیب پیغمبر کو اس کی وجہ سے انتظار کرنا پڑے۔ اور دوسرا میں نے یہ سوچا کہ اس بندے کا کیا بنے گا کہ رسول اللہ کے سامنے یہ شرمندہ ہوگا میں نالائکی کر کے آیا ہوں۔ ایک گناہ آقا کے سامنے پیش ہوگا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو میرے اور آپ کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، حضور کی جناب میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ نبی محترم کہ جنہوں نے وصال پیدائش سے لے کر وصال تک امت کے لیے دعائیں کی، پنگھوڑے میں آپ کے ہاتھ کی انگشت اوپر تھی، آسمان کا چاند بھی اوپر اور نیچے ہو رہا تھا، کھلونا بن کے آپ کے لب ہل رہے تھے تو سننے والے کانوں نے سنا، نوزائیدہ بچے کے زبان پر بھی یہی کلمے تھے، اللہم اغفر لامتی۔ نبی محتشم دعائیں فرما رہے تھے اللہ میری امت کو معاف فرمانا۔ جب آقا کا وصال ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اجازت چاہی، اجازت ملی، اندر آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہونا، آج تک میں کسی سے اجازت لے کر نہیں گیا۔ اور پھر جا کے پوچھنا اگر تشریف لانا چاہیں تو پھر ان کو میرے پاس لے آنا، اگر وہی ٹھہرنا چاہیں تو کہہ آنا عشما شئت یا محمد، جتنا عرصہ چاہیں آپ دنیا میں زندگی گزاریں۔ جب یہ جملے کہے حضور نے جبریل امین کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو آسمان پہ جبریل امین جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس پیغمبر کے ساتھ ہم نے کیا وفا کی، اسی پیغمبر کی ادائیں، کبھی دوستوں کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، گھر میں زوجہ محترمہ ناراض ہوتی ہیں، داڑھی مڈوا دی، گلے میں ٹائی سجا لی مجبوراً آفس کی کنڈیشن کی وجہ سے، سنت لباس کو ترک کر دیا، حضور کی تہذیب اور طریقوں کو چھوڑا، غیروں کی شکلیں اپنائیں۔ میرے بھائی اور دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ جو دین گھر میں زوجہ کی خواہش کے نیچے دب جائے، جو دین دفتر میں آفیسر کی خواہش کے نیچے دب جائے، جو دین
دوستوں میں سٹیٹس اور پرسنالٹی لیول کو بوسٹ کرنے کے لیے وہیں پہ دب جائے، وہ دین میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ نجات چاہتے ہو، آؤ مکین گنبد خضرا کے دروازے پر، جس نے وضو کرنے سے لے کر استنجا سے لے کر رات کو سونے تک کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ دنیا میں تھک گئے، دنیا نے کامیابی نہیں دی، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ خدا کے عرش سے آنے والا نور، وہ آفتاب ہدایت جو مکین گنبد خضرا کے وجود سے پھوٹا۔ آئیے سنت اپنائیے تو صحیح، لباس میرے نبی جیسا، شکل و شباہت میرے نبی جیسی، شادیاں میرے نبی کے طریقے پر، فوتیدگی میرے نبی کے طریقے پر، تعلیم کی ترجیحات دین اسلام، دوستی تعلقات گھر مکان دفتر کی ترجیح۔ خدا کے دین کو بنا تو صحیح، خدا کی قسم مال دولت ہوگا اللہ تب بھی کامیاب کرے گا۔ پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، روکی سوکی کھا لینا سہ لینا، جب موت آئے گی اللہ عزت عطا کریں گے، اور نبی کی سنت پہ چلنے کا سلیقہ اور طریقہ اپنا اللہ تحفہ یہ عطا کریں گے کہ پھر مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کی معیت میں تیری ساری پیاس مٹا دیں گے، آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر سب کچھ تکان اتر جائے گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تو آ تو صحیح، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر دیکھ طریقے بدلتے کیسے ہیں، پھر دیکھ اللہ کی طرف سے نجات آتی کیسے ہے۔ اکابرین نے، علماء کرام نے ایک بڑی لطیف بات کہی ہے کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ معافی مل جاتی ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، اس نیک رات کی نیک گھڑیوں میں میں آپ کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ اپنے فکر و تخیل کو زحمت پرواز دیجئے، تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجئے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرتے ہیں، جب رب راضی ہوتے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ رب راضی ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بڑے حوالے موجود ہیں، مفسرین حضرات نے اس کی دو تشریحات کی ہیں۔ ایک تو مطلب یہ بیان کیا یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ بندے کا جو وقت، جو صلاحیت اور جو پیسہ گناہ میں خرچ ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کے اسی مال، اسی صلاحیت، اسی پیسے کو نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، گناہ کو اللہ نیکی میں بدل دیتے ہیں کہ ایک آدمی توبہ سے پہلے سارا دن اس کا مال حرام خوری حرام کاری میں خرچ ہوتا تھا، شراب رشوت سود زنا میں خرچ ہوتا تھا، اس کا مال ناجائز اڈوں پہ خرچ ہوتا تھا، چوری چکاری عیاری بدماشی شیطنت پہ خرچ ہوتا تھا۔ لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کا اسی مال قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، دین کے طلاب کے لیے، فلسطین کے مجاہدین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، لاچاروں ناداروں کے لیے، پھر اس کے مال کی اللہ استعمال کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو مال حرام میں خرچ ہوتا تھا پھر وہ مال نیکی میں خرچ ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
اس کی شخصی وجاہت ہے، اس کا ایک اثر و رسوخ ہے، وہ کوئی سیاسی ایکٹیو فگر ہے، وہ اپنے بلاک میں، اپنے شہر میں سیاسی اثر و رسوخ ہے، اس بنیاد پر وہ جائز و ناجائز فیصلے کرتا ہے، اس بنیاد پر کسی قبضہ مافیا کا حصہ بنتا ہے، اس بنیاد پر کسی کی زمینیں ہتھیالی، کسی کو ناجائز طور پر اس نے کسی کاروبار دھندے میں کھپا دیا، پولیس، تھانہ، کچہری، چٹی، دلال، دیگر کرپشن اور بدعنوانی کے معاملات چلاتا ہے اپنے شخصی تاثر، اپنی وجاہت کی وجہ سے۔ لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر اس کی وہی صلاحیت پھر وہ مسجد کی تعمیر میں لگتی ہے، پھر اس کی صلاحیت اپنے بلاک، اپنے شہر کی اصلاح کے لیے خرچ ہوتی ہے، پھر اس کی صلاحیت کسی ادارے کی کمیٹی کا حصہ بنتا ہے، پھر وہ کوئی ٹرسٹ قائم کرتا ہے، پھر وہ کسی این جی اوز کے نام پر غربا کی خدمت کرنے لگتا ہے، دین کے کسی شعبے میں کھپ جاتا ہے، پھر دعوت تبلیغ میں چل کر گلی گلی کوچا کوچا لوگوں کے در پہ دستک دے کر اپنے تاثر، اپنی شخصیت، اپنی وجاہت کی بنیاد پر چلے 4 مہینے سال کی جماعتیں تیار کرتا ہے، اپنے خاندان کے بچوں اور طلباء کو وہ دین کی خدمت، دین کی تعلیم کے لیے لگاتا ہے، وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہے تو احکام شرع کو وہاں نافذ کرتا ہے، وہ تھانے کچہری میں ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کو وہ دین کے احکامات کی پیروی کا حکم دیتا ہے، وہ عدلیہ سے وابستہ ہے تو پھر ناجائز کیسز کا خاتمہ کرتا ہے، وہ کسی قانون سے وابستہ ہے تو پھر ختم نبوت کے آئین، اس کی دفعات کے تحفظ کے لیے اپنے پینل اور اپنی جماعتیں اور تنظیمیں بنا کر وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وہ قلمکار ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، پھر اس کا مال بھی حق میں خرچ ہوتا ہے، پھر اس کی صلاحیت بھی نیک کاموں میں خرچ ہونے لگتی ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، وقت بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ سے پہلے اس کا وقت کسی چوک پر بیٹھے گزر گیا، کسی تبصرے میں گزر گیا، سیاسی ایشو پر اینڈلیس ٹاکنگ، کوئی جس کا نتیجہ نہیں، بے مقصد قسم کی لا یعنی قسم کی گفتگو میں وقت گزر جاتا ہے، موبائل کی سکرولنگ میں، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر کی ادھر ادھر کی تلاش کرتے ہوئے وقت کھپ گیا، نیند پوری نہیں، دماغ شل ہو چکا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا وہی وقت پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوتا ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے، پھر وہ مسجد کو آباد کرتا ہے، پھر وہ دین کے کاموں میں میں کن کن حوالوں سے اس مضمون کو بکھیرتا چلا جاؤں، میرا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نتیجے کی طرف نکل رہا ہوں۔ پہلی تفسیر کہ اس کی وہ صلاحیت، اس کا وہ مال، اس کا وہ وقت جو گناہ میں خرچ ہوتا تھا وہ نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے، یہ مطلب ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، پھر اللہ اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ اللہ کریم ہے، یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے عین گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ بھئی تھا تو وہ گناہ نیکی کیسے بن گیا؟ بھئی میرے رب کے ضابطے ہیں، دینا اس نے ہے، رحمت خدا بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، وہ اللہ کی ذات تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، کثرت نہیں ڈھونڈتی، بس کسی کی ادا پسند آ جائے، بس وہ جہاں بھی ہے، وہ شرابی زانی تھا
توبہ کر لی کتیا پہ ترس کرنے کی وجہ سے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ ڈاکو تھا، راہزن تھا، توبہ کر لی کسی ادا پہ، اس کو بھی معاف کر دیا۔ کس حوالے سے میں عرض کروں؟ صرف 2 واقعات کی طرف۔ رب کا عرش سجا ہے، اللہ حساب لے رہے ہیں، ایک بندے کو اللہ بلاتے ہیں، وہ محشر کے ضابطے بڑے نرالے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پہلے عرض کیا کہ ایک عالم کا حساب ہوگا، ایک عام آدمی کا حساب ہوگا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ جیسے اللہ اپنے جلال اور شان میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ ذرا دوستو توجہ کرنا، وہ نامہ اعمال پڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور گناہ پڑھنا شروع کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا، جو بڑے گناہ ہیں وہ چھوڑتا چلا جائے گا۔ جیسے دنیا میں عیار ہے نا انسان، بڑا چرب لسان ہے نا، کہتا ہے کہ بڑا فنکار ہے، باتونی ہے نا، چکر دیتا ہے نا، خدا کی جناب میں جو علیم بذات الصدور، جو سینوں کے راز جانے، جو لب کھلنے سے پہلے جانے، وہ سینے میں پنپتے خیال جانے، وہ آنکھوں کی ادا بھانپ لے، وہ ذہن میں آتے خیال کوندتی بجلی کو وہ پہلے سمجھ لے، اٹھتے قدم کی رمز جان لے، وہ چلتے سوتے وجود کے خیال کو پڑھ لے، وہ ذہن کے وساوس کو سمجھ لے۔ اس رب کی دربار میں چھوٹی چھوٹی نالائکیاں پڑھے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا چلا جائے گا۔ جب سارا نامہ اعمال مکمل ہو جائے گا، اللہ پاک جاننے کے باوجود فرمائیں گے سب پڑھ لیا؟ وہ کہے گا سب پڑھ لیا، جھوٹ بولے گا، کہے گا سب پڑھ لیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے سب پڑھ لیا، جتنے گناہوں کو تو نے شمار کیا ہے، تیرے اتنے گناہوں کو جا میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یبدل اللہ سیئات حسنات۔ میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، حدیث پیش کر رہا ہوں، سند صحیح کی روایت ہے۔ یبدل اللہ سیئات، راوی کہتے ہیں کہ جب آقا نے یہ واقعہ بیان کیا، کملی والے پیغمبر نقل کر رہے ہیں، رب کی جناب کا واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں، راوی کہتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آقا نے جب یہ فرمایا کہ جب اللہ کہیں گے نا کہ جو تو نے گناہ کیے سب کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا، تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ شمار کیے ہیں، ابھی میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فضحک النبی، حضور اتنا مسکرائے اس بات پر حتی بدت انیابہ کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ حضور نے کہا کہ بندے کا حال دیکھ، پہلے پڑھے نہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا میرا کرم جوش میں ہے، تیری نہ جانے کون سی ادا پسند آئی ہے، تو نے جو گناہ شمار کیے یا جو شمار نہیں کیے، میں نے سارے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب معافی کر دیا تو پھر کیا حساب و کتاب؟ یبدل اللہ سیئات حسنات، پھر اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر کیا حساب و کتاب؟ ایک واقعہ اس عالم جہاں کا، اس عالم دنیا کا، سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے۔ آپ جلالی، حضور کے جلالی صحابی، خلیفہ دوم، بازار سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک آدمی گزرا، وہ شراب کی بوتل بغل میں لیے جا رہا ہے، شراب کا رسیہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ میں اپنے ان مایوس بھائیوں کی جناب میں رکھ رہا ہوں واقعہ کہ اپنے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، ایسے نہیں ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، اللہ ناز سے فرما رہے ہیں رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر وسیع ہے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، بندے اتنے گناہ کر دیے، زمین کے ذروں سے، پانی کے قطروں سے، پتھروں سے زیادہ گناہ، زمین آسمان کے خلا کو بھی تو نے کیوں نہیں بھر دیا؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے کر کے تو آسمان تک کے خلا کو بھر دے، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم میں قیامت کی صبح تک تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں، تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ شرابی آدمی بغل میں شراب لیے جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟
یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ آدمی کانپنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اے اللہ، ہوں تو سیاکار شراب کا رسیا، لیکن آج عمر کے جلال سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں، عمر کی پکڑ سے بچا لے، آج تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، پھر نہیں، پکی توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا، حضرت عمر نے دوبارہ کہا یہ کیا ہے؟ وہ آدمی ڈرتے ڈرتے کہہ بیٹھا، زبان سے نکل گیا کہ یہ سرکہ ہے، شراب نہیں، یہ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہاتھ بڑھا کر فرمایا اللہ مجھے دے۔ ڈی جی خان کے میرے مسلمان بھائیوں، اس لمحے کا اندازہ کرنا کہ حضرت عمر کا ہاتھ بڑا ہے اور اس بندے کا دل تڑپا ہے اور وہ رب کی دربار میں متوجہ ہوا ہے۔ اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج عمر کے جلال سے بچا، پکی توبہ کرتا ہوں۔ وہ کسی کے پاس نہیں گیا، سیدھا اللہ کے پاس گیا، وہ سیدھا رب کی دربار میں وہیں کھڑے جب ایک شراب کا رسیا آدمی فریاد کر رہا ہے، کہتا اللہ آج بچا لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بڑھایا، بندے نے توبہ کی، رب کو اس کا گڑ گڑانا پسند آیا۔ تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بغل سے وہ بوتل کھینچی تو اس بوتل میں شراب نہیں تھی، وہ سرکہ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، جب اللہ معاف کرنے پہ آتے ہیں پھر اللہ گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اللہ تو بدل دیتے ہیں، وہ چاہے عین چیز کو بدل دے۔ بندے کو تو تھکا کیوں ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے تو مایوس کیوں ہو گیا؟ رحمت بڑی ہے اللہ کی، تو مانگ کے تو دیکھ، وہ تو آسمان اول پہ آ کے آوازیں لگا رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا؟ تو قرآن کھول، تو پڑھ، تو تلاوت کر، تو رو، ذرا اب تیری آنکھیں چھلکیں، تیرا دل پہ تیری زبان لرزے تو گڑ گڑا کے کیسے ہوتے ہی؟ وہ کیا کچھ نہیں ہے اس رب کے پاس۔ ہم نے دنیا سے مانگا، لوگوں سے مانگا، جو دیتے بھی ہیں نہیں بھی دیتے تو تانے دیتے ہیں، جلی کٹی سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عقیدہ بنا جب سب کچھ میرے رب کے پاس ہے تو پھر رب سے مانگنا سیکھے، رب سے مانگے، وہ کیا کچھ نہیں دے گا۔